خوشی اور غم اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اس اللہ کو پہچاننا ہے۔ اور یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، یہ کائنات میں میرا پیدا فرمایا اس لیے کہ اس کائنات میں میری ذات کی پہچان کرائی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کا کام اس میں یہ ہے کہ میری ذات کی پرچار کرائی جائے، میرے ذات کو پہچانا جائے، اور پہلے میری ذات کو یقین کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح پہچانو جس طرح میرے ہونے کا حق ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے ہونے کا حق ہے اس طرح پہچانو۔ اپنی اس چھوٹی مائنڈ کے مطابق مجھے نہ پہچاننا، ایک چھوٹی سوچوں کے مطابق مجھے نہ پہچاننا۔ میں وراء الورا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ کتنے بادشاہ بولے قیامت دن فرمائے گا اللہ پاک کون ہے؟ اعلان کرے گا، ہے کوئی بادشاہ؟ قیامت دن فرمائے گا اللہ پاک اعلان فرمائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح پہچان اس طرح میرے ہونے کا حق ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے گمان رکھیں گے اللہ سے ویسے ہی معاملہ ہوگا، جیسے گمان رکھیں گے ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ اب میرا اور آپ کا گمان کیسے اللہ پاک سے؟ اب اللہ جل جلالہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، یوسف علیہ السلام جانتے تھے، اور میں اور آپ یقین کرے اللہ وہ اللہ ہے۔ اللہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تھا، جس میں آگ نے حفاظت فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اللہ وہی اللہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دریافت میں حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت فرما دی۔ اب یہ اللہ ہم یہ کہہ سکتے چلو انبیاء علیہ السلام تھے، اعلیٰ کیٹیگری کے لوگ تھے، اس کے ایمان کا درجہ جس نے فرمایا کہ 3 کیٹیگری ایمان کے، تو ٹاپ پہ جو انبیاء علیہ السلام کا۔ مگر یہ اللہ صحابہ رضوان اجمعین کا بھی تو اللہ تھا کہ اللہ تو چینج نہیں ہوا۔ صحابہ رضوان اجمعین نے تو اللہ پاک کو ویسے ہی پہچانا، ویسے ہی پہچانے سے انبیاء علیہ السلام نے پہچانا۔ یہ اللہ وہی اللہ ہے، مدد ویسے ہی آئی۔ حضرات فرماتے ہیں کہ 12 سفر اللہ کے شما فرمائی، صحابہ نے 12 سفریں سمندروں پہ کی ہے، 12 سفریں سمندر پہ کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آخر صحابی فرماتا ہے کہ ہم نے آگے والے جو گھوڑے تھے ان کے نیچے سے جو چلنے سے دھواں تھا وہ بھی ہم نے خود دیکھا۔ تو یہ اللہ وہی اللہ ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو یہ اللہ آج بھی وہی اللہ ہے۔ اگر میں اور آپ اس اللہ کو جانے جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ ہے، یہ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ ہے، یقین کریں وہی چیزیں میرے اور آپ کے پاس، سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائے، ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں اپنی بیوی کے حقوق کا پتہ چل جائے، ہمیں اپنے بھائیوں کے حقوق کا پتہ چل جائے، ہمیں اپنے بہنوں کے حقوق کا پتہ چل جائے، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ چل جائے، ہمارے اوپر یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اسرائیل والوں کا کیا حقوق ہے، امریکہ والوں کے کیا حق ہے ہمارے اوپر، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان والوں کے کیا حق ہے ہمارے اوپر، اس کے لیے ہم دعائیں کریں گے، پھر اس کے لیے ہم بیٹھیں گے پھر کونے میں جا کے۔ ہماری لائف پھر ایسی نہیں رہے گی، اپنی ذات میں ہم نہیں رہیں گے، صرف ہمیں پتہ چل جائے۔ اگر ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں اپنے بھائی کا پتہ چلے گا اس حقوق کا، ہمیں دوسرے مذاہب والے لوگوں کا پتہ چلے گا کہ اس کا میرے اوپر کیا حق ہے، یہ میرے